بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوٹو لینا حرام ہے، آئے ہیں اجتماع میں اور جائیں گے حرام کر کے، یہ قسمت کی بات ہے۔ آ گئے اجتماع میں اور جائے حرام لے کر، یہ خیال نہیں ہے کہ ہم کس بلا میں پھنس گئے ہیں۔ جب اجتماع میں یہ حال ہوگا تو باہر کیا حال ہوگا؟ 100 سال سے تبلیغ ہو رہی ہے، 24 سے 24 یہ حال ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنی انفرادی زندگی کو بنانے کی فکر ہی نہیں ہوئی ہے۔ یہ سب سے بڑا روگ ہے، اپنی انفرادی زندگی بنانے کی کوئی فکر نہیں۔ تو ہمارا اجتماع ہو جاوے، جماعتیں نکل جاوے سال کی 12 مہینے کی، تو وہ تو نکل گئی۔ جتنے کاروبار ہوتے ہیں دنیا میں وہ اپنی انفرادی حالت کو بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہاں دیکھو بازار میں ہر آدمی میرا کاروبار چل جاوے، میرا کاروبار چل جاوے۔ جی ہاں، دنیا میں جتنا کام ہوتے ہیں، جتنی بھی کمپنیاں بنتی ہے، ہر کمپنی کا ممبر ہی سوچتا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، اور ہمارے یہاں اپنی فکر ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اثر نہیں ہو رہا ہے، ورنہ یہ کام تو اتنا طاقتور ہے کہ حالات بدل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے حالات بدل گئے۔ جی ہاں، اس لیے بھائی سوچنے کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم اجعلنا نبینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، واجزل الانبیاء کلهم خیرا، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ایک پیغام ہمارے نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. آپ پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں، تو ہم کو بھی ایک پیغام دیا ہے. ہاں، اور بھی دیے ہیں. اس موقع کے لحاظ سے ہم کو ایک پیغام دیا ہے. اس پیغام کو جاننا ضروری ہے. ہاں، وہ کیا پیغام ہے؟ ہمارے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے. اس پیغام میں دو باتیں ہیں، ایک بشارت کی بات ہے، ایک ذمہ داری کی بات ہے. ہاں، اس کام کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. ہاں، جتنی اس کی ضرورت ہے اس کے حساب سے اس کو سمجھا نہیں جا رہا ہے. اس کے پھیلاؤ پر اطمینان کر رہے ہیں کہ بہت پھیل گیا، لیکن پانی جب زیادہ پھیل جاتا ہے تو اس کی طبیعت بدل جاتی ہے. یہ بھی یاد رکھو، وہ نکھرا نہیں رہتا. جی ہاں، تو ایک پیغام دیا ہے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ پیغام یہ ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے. یہ بشارت ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں ہم لوگوں کے لیے ہیں، انسانوں کے لیے، اور کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے. سمندر کے موتی ہوں تو وہ کس کے لیے؟ وہ آپ کے لیے. سمندر کی زمین کی پیداوار ہو، زمین کا سونا چاندی ہو، وہ کس کے لیے؟ کہ وہ آپ کے لیے. کہا کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یہ تو ہوئی بشارت. وہ بشارت بھی دیتے ہیں، ذمہ داری بھی بتاتے ہیں. یہ ان کا کام ہے، نبیوں کا یہی ان کا طریقہ ہے کہ بشارتیں دیں گے تاکہ لوگ خوشی خوشی کام کریں. پھر کام بھی بتائیں گے کہ یہ کام ہے. یہ بشارت تھی کہ اللہ نے دنیا کی وہ تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے. دنیا کی کوئی نعمت آپ کے کام میں آنے سے انکار نہیں کر سکتی. اس پر کبھی غور کیا؟ کوئی نعمت آپ کے کام آنے سے انکار نہیں کرے گی. ہاتھی سے کام لو، ہاتھی تیار ہے. جی ہاں، ہاتھی ہے، وہ خطرناک جانور، خبیث جانور ہے، لیکن آپ کے کام آئے گا. جی ہاں، لوگ سانپوں کو پکڑتے ہیں، پالتے ہیں، اسے روزی کماتے ہیں. ہاں، اسے روزی کماتے ہیں سانپوں سے. کیوں کہ انسانوں اور جناتوں کے سوا جتنی مخلوق ہے اس پر اللہ کا ایک حکم ہے اور ہم پر ایک اور حکم ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تکلیف کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جتنی مخلوق ہم دونوں یعنی انسان اور جن، ان کو چھوڑ کے باقی جتنی مخلوق ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی خدمتوں کے لیے پابند کر دیا ہے. وہ دوسرا کام نہیں کر سکتے. اس کو تسخیر کہتے ہیں. تسخیر کہ تمہارے لیے ان کو پابند کر دیا. اب وہ آپ کے کام سے انکار نہیں کرے گا. لوہا ہو، لکڑا ہو، آگ ہو، پانی ہو، جو بھی ہو، جسے بھی چاہو کام لو.
اس کو تذکیر کہتے ہیں کہ اللہ نے تمام مخلوق کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے، پابند کر دیا ہے، سورج کو چاند کو بھی پابند کیا ہے، جی ہاں وہ بھی اپنے وقت پر آئے گا جائے گا، تو تمام مخلوق کو پابند کیا ہے آپ کی خدمت کے لیے، اور آپ کو حضور صلی اللہ نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا، یہ پیغام ہے، تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، یہاں کے لیے نہیں، بلکہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اور روز روز ہر آدمی اپنے آخرت کی طرف جا رہا ہے، روز روز اس کی رفتار ہے آخرت کی طرف۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے تیری رفتار آخرت کی طرف ہے، کیا 10 روز کا ہو گیا، 20 روز کا ہو گیا، سال کا ہو گیا، مطلب کہ سال کی منزل تک پہنچ گیا آخرت میں۔ یہ پیغام ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے دنیا پیدا کر دی ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا، اس لیے سمجھدار آدمی وہ ہے جو آخرت کی فکر کرے، کیونکہ جب پیغام آ گیا کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اور بات بھی پہنچائی کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اور آگے طرف جا بھی رہے ہیں، جی ہاں، اس لیے ہمارے ہاں یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو پابند کرے اور موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، یہ دعوت ہے کہ باہر سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے اوپر قابو کرے، یعنی موت اپنے اوپر قابو کرے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچاوے۔ قابو کرنے کا مطلب یہ ہے، ہاں، کیونکہ آدمی کو دونوں رفتار ہے، آدمی کے پاس اللہ کو راضی کرنے کی راہ بھی ہے، اللہ کو ناراض کرنے کی راہ بھی ہے، یہ دونوں راہ اس کے لیے کھلی ہوئی ہے، تو ایک راہ پر جائے دوسری راہ سے بچے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ اپنے راستے پر جاؤ دوسرے کے راستے سے بچو۔ اس لیے کہا کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، ہاں، تو ہر روز ہماری رفتار آخرت کی طرف ہے، اس لیے ہم کو آخرت بنانے کا سامان بھی دیا ہے کہ آخرت میں خالی ہاتھ جائے گا، جیسے دنیا میں کوئی باہر ملک مل گئے اور وہاں کچھ نہیں ملا پھر وہاں سے خالی جمائے تو کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دی ہے، کیا دعوت دی ہے؟ کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، یہ دعوت ہے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تجھ کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے، یہ دعوت ہے اللہ کی۔ اور یہ بات اللہ نے قارون کے لیے اتاری تھی اس زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کیونکہ اس کو اللہ نے مال متاع بہت کچھ دیا تھا، تو اس کے لیے یہ فرمائش آئی تھی، حکم آیا تھا کہ اللہ نے تجھ کو جو کچھ دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے، اپنا حصہ مت بھول جا۔ یہ ہدایت اس کو ملی تھی لیکن اس نے وہ قبول نہیں کی، ہاں، اس ہدایت کو اس نے قبول نہیں کیا، تو وہی ہدایت ہم کو ملی، کیونکہ بات ایک ہی ہوتی ہے، اللہ ایک ہے، اس کی بات بھی ایک ہی ہے، بات بدلا نہیں کرتی کبھی کو کبھی نہ۔ کامیابیوں کا ایک ہی راستہ ہے، ناکامیوں کا بھی ایک ہی راستہ ہے، تو اس سے یہ بات کہی گئی تھی کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ
تجھ کو اللہ نے جو کچھ دیا بخشا ہے اس سے تو اپنے آخرت بنا اور اپنا حصہ مت بھول جا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن پاک میں اتار کر کے یہی تعلیم ہم کو بھی. یہ پکی باتیں ہوتی ہیں، محکمات ہوتے ہیں، تو وہ بدلا نہیں کرتے، وہ ایسے ہی رہتے ہیں کہ اپنی دنیا سے اپنے آخرت بناؤ. کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اور دنیا کے اسباب اس کی دو حیثیت ہے. دنیا کے اسباب کی دو حیثیت ہے. ایک حیثیت دنیا کے اسباب کی یہ ہے کہ وہ زینت بھی ہے. زینت دیکھنے میں مال ہے، اولاد ہے تو اچھا لگتا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اولاد کے دنیا کی زینت ہے، رونق ہے. اور جس طرح یہ دنیا کی زینت اور رونق ہے، اس طرح یہ اپنی آخرت بنانے کا سامان بھی ہے. کہ اس سے اپنی آخرت بنا لو. ہاں، مال سے بھی اولاد سے بھی اپنی آخرت بناؤ. پھر آخرت بنانے کے لیے، کہ آخرت بنانے کے لیے ہم کو طریقے دیے. جیسے کسی چیز کے بنانے کے طریقے ہوتے ہیں، کہ ہم کو آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم دیے، اپنے طریقے دیے. جب زندگی حکموں پر اور طریقوں پر آئے گی تو دنیا سے آخرت بنے گی. اور زندگی حکموں پر اور طریقوں پر نہیں ہوگی تو دنیا سے دنیا بنے گی. ہاں، یہ تو ہوگا کہ دنیا سے دنیا بن گئی. جی ہاں، لیکن آخرت نہیں بنے گی. دنیا سے دنیا نہ بنانے والا نادان ہے. ہاں، الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له. کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، اور دنیا اس آدمی کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ہے. اور دنیا کو دنیا کے لیے وہ جمع کرے گا جس میں عقل نہیں ہے. وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ. دنیا کو دنیا کے لیے جمع کیا. ہاں، اس کے اندر عقل نہیں ہے. ایک چھوٹنے والی چیز میں دوسری چھوٹنے والی چیز بنائی. تو ہر چیز چھوٹنے والی ہے. جب تک آنکھیں کھلی ہے سب چیزیں نظر آتی ہیں، اور جب آدمی کی آنکھیں بند ہو جائے گی تو سب چیزیں چھوٹ جائیں گی. جتنی چیزیں نظر آتی ہیں وہ سب چھوٹ جائیں گی. جی ہاں، یہ قاعدہ ہے کہ جب تک آنکھیں کھلی ہوئی ہے سب کچھ ہے، اور جب آنکھیں بند ہوئی تو کچھ نہیں. اب دوسری چیز نظر آئے گی. جی ہاں، دوسری نظر آئے گی. اس لیے کہا کہ دنیا کو دنیا کے لیے جمع کرنے والا، کہ دنیا کو جمع وہ کرے گا جس میں عقل نہیں. ہاں، اس لیے کہ عقل جو ہے وہ رہبری کرتی ہے. عقل انجام اور نتیجے سے آگاہ کرتی ہے. کانٹا پڑا ہے، گڑا ہے، تو عقل کہے گا یہ جب یہ کانٹا ہے اور یہ گڑا ہے. ہاں جی ہاں، وہ عقل سے. جانور کو عقل نہیں ہوتی، وہ گڑا میں گرتا ہے. وہ عقل نہیں ہے. تو عقل جو ہے وہ رہبری کرنے کے لیے ہے، لیکن عقل اس چیز کی رہبری کرے گی جو نظر آتی ہے. جو چیز نظر نہیں آتی ہے اس کی رہبری عقل نہیں کر سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو صفتیں دی. ایک صفت عقل کی دی کہ سوچے سمجھے کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا، اور دوسری اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے وحی اتاری کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں پر اپنے آپ کو ڈالنا ہے. وہ رہبری. تو ایک رہبری عقل کی ہوتی ہے سمجھنے کے لیے، ایک رہبری وحی کی ہوتی ہے کرنے کے لیے، تاکہ سمجھ کر کے کریں. تو اس لیے پہلے بچہ عاقل بالغ ہوتا ہے. کہ یہ بالغ ہو گیا. کیا مطلب بالغ ہو گیا؟ عقل کو پہنچ گیا. بولو کہ میں نے پہنچنے کے ہیں کہ اب یہ عقل والا ہو گیا.
اب اس میں عقل پوری آ گئی، اس کی عمر ہو گئی، اب اس پر ذمہ داری ڈالی جائے گی۔ جب عقل پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں آتی ہیں۔ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ بنایا ہے، اور آخرت جو ہے وہ بدلہ پانے کی جگہ بنایا ہے۔ یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے کہ یہاں ذمہ داری ڈالی جائے گی بندوں پر، اور آخرت میں بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے یہاں اپنی ذمہ داریوں کو جاننا سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اس کا اپنے آپ کو پابند کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی کو علم و ذکر کہتے ہیں تبلیغ کی جماعت میں، لیکن بیچارے علم و ذکر کو تو سائڈ پر کر رکھا ہے تبلیغ والوں نے۔ ہاں، علم و ذکر ہی اصل ہے کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، اس کو علم و ذکر کہتے ہیں۔ سمجھ نہیں بات؟ اللہ کیا کرانا چاہتے ہیں اور کس طرح کرانا چاہتے ہیں، وہ علم و ذکر۔ تو سارا دین جو ہے میرے بھائیوں وہ علم و ذکر میں آ کر کے پڑھا ہو۔ اللہ نے ہمارے لیے علم و ذکر اتارا ہے۔ قرآن شریف علم بھی ہے، وہ قرآن شریف ذکر بھی ہے۔ قرآن کی دونوں صفتیں ہیں، یہ علم بھی ہے اور یہ ذکر بھی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کے پاس ذکر اتارا، یعنی عمل کی ایک چیز اتاری ہے اور علم کی ایک چیز اتاری ہے۔ اس لیے اصل زندگی جو ہے وہ ایمان اور عمل ہے، یہ اصل زندگی ہے۔ باقی دنیا کے سامان ہے، بادشاہت ہے، عہدے ہیں، مال ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، کہ وہ ٹھیک ہے، اس کا تعلق موت سے پہلے تک ہے، پھر نہیں ہے۔ ساری چیزیں جتنے نظر آتی ہیں ان کا تعلق موت سے پہلے تک ہے۔ ایمان اور علم وہ چیز ہے جس کا تعلق پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی ہے۔ ایمان اس کا تعلق پہلے بھی ہے۔ یہ بڑی ذمہ داری دنیا میں ہماری یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان آوے، یعنی اللہ کا تعلق آوے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے اللہ نے اندر فطرت رکھی ہے ہر انسان میں، اگر اس کو فطرت پر رکھو تو وہ ضرور اللہ پر ایمان لائے گا اور ضرور اللہ کو مانے گا۔ جی ہاں، ایسی فطرت ہے اندر رکھی ہے، ہاں، تو اس کو اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیسا مطلب، ہمارا ایک عزیز تھا گونگا، وہ چھوٹا تھا، تو میں نے اس کو ایک دن کہا، میں نے کہا یہ آسمان زمین اور یہ سب ایک اللہ نے پیدا کیا، تو وہ سمجھ گیا۔ ہاں، نام بھی نہیں لیا اللہ کا، وہ نام لیتا تو کیا سمجھتا، تو گونگا تھا، لیکن اس کو سمجھ میں آ گیا۔ پھر میں نے لکھ کر وہ گجراتی سمجھا، گجراتی یا اللہ، تو اشارہ کیا اس نے، اللہ، اللہ، اس نام کا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس نام کی خصوصیت ہے کہ دنیا میں لوگوں نے بہت نام رکھے ہیں اپنے اپنے، آج تک کسی نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا۔ هل تعلم له سمیہ، اللہ نبی سے کہہ رہے هل تعلم له سمیہ، اے نبی کبھی آپ نے ہمارا ہم نام دیکھا ہے؟ نہیں، اللہ کا ہم نام کوئی نہیں، اللہ اللہ ہے، اکیلا ہے، اللہ اللہ ہے، تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تمہارا ایمان یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جائے، ہاں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ہاں، نجات کے لیے بھی، آخرت کی نجات کے لیے بھی، دنیا کی سلامتی کے لیے بھی، کہ اللہ سے ہمارا تعلق ہو جائے ایمان کا، یعنی ہم اللہ کو ماننے والے ایسے بنے جیسے کہ وہ ہے۔ یہ تو فرض ہے کہ اللہ کو ایسا مانو جیسا وہ اپنی ذات صفات کے ساتھ ہے، ایک۔ دوسرا کہ اللہ کو ایسا ماننے کے بعد پھر اس کی اطاعت کرو۔ یہ نبیوں کی دعوت ہوتی ہے، کہ نبیوں کی دعوت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ،
تھا کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے زمین پر تو وہ اسی لیے بھیجا ہے تو اس رسول کے سمجھانے سے لوگ اللہ کی اطاعت کریں۔ تو زندگی کی بڑی ذمہ داری میرے دوستو یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کی اطاعت اور تابعداری آوے، یہ بڑی بات ہے۔ ہاں تو اللہ بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ سب فقیر ہیں، سب فقیر ہیں، سب کمزور ہیں، وہ اکیلا غنی ہے اور طاقتور ہے۔ اس لیے ہم کو دعوت دی ہے اللہ نے اپنی طرف کہ میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، میرے پاس سب کچھ ہے اور میں تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا جیسا تمہارا گمان ہوگا۔ یہ اور آسان کیا کہ جیسا تمہارا گمان ہوگا ایسا میں معاملہ کروں گا۔ اگر تمہارا گمان یہ ہوگا کہ میری ہر دعا قبول ہوتی ہے تو ہر دعا قبول ہوگی، کیونکہ تمہارا گمان ہے اللہ کے بارے میں۔ جی ہاں، تمہارا گمان یہ ہے کہ اللہ مجھے برکتیں دے گا تو اللہ برکت دے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا گمان رکھو، نا امید مت بنو، نافرمان بھی مت بنو، نا امید بھی مت بنو۔ جابر بن عبداللہ یہ کہہ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی وفات سے 3 دن پہلے مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو کہ میرا اللہ ہے، میری مدد کرے گا، میرے مشکلات آسان کرے گا، میری بیماری دور کرے گا۔ اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا گمان رکھو، یہ تبلیغ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جو تبلیغ میں رہے یا تبلیغ میں نہ رہے مسلمان ہے تو اس کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ میرا اللہ ہے، میرا پروردگار ہے، مجھے پالتا ہے، مجھے نعمت دے رہا ہے اور آئندہ بھی میری مدد کرے گا اور آئندہ بھی میری حاجتیں پوری کرے گا۔ یہ بھی ایمان بنانے کی بات ہے کہ اپنے پروردگار سے اچھا گمان رکھو، پھر تمہارے گمان کے مطابق اللہ معاملہ کرے گا۔ تو اللہ سے لینے کے لیے آسان راستہ ہو گیا کہ اپنا گمان صحیح رکھو، پھر تمہارے ساتھ معاملہ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ ہاں، اس لیے حضور نے یہ تعلیم دی ہے، اس لیے دین کے کام کرنے والے خاص طور سے اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھیں، کیونکہ ان پر حالات آتے ہیں، دین کے کام کرنے والوں پر حالات آتے ہیں، ذمہ داریاں آتی ہیں، تقاضے آتے ہیں۔ جی ہاں، تو وہ کیا کریں کہ وہ پریشان نہ ہوں، اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھے، پھر اللہ اپنے گمان کے مطابق ہم سے معاملہ کرے گا۔ اور اچھے گمان کا ایک اثر یہ بھی ہوگا کہ کام پر استقامت نصیب ہوگی، کام پر پابندی نصیب ہوگی۔ اور یہ ضروری ہے کہ جو کام ہاتھ پر لے آدمی اپنے آپ کو اس کا پابند کرے۔ ایک حکم ہے کہ جو کام ہاتھ پر لو اپنے آپ کو اس کا پابند کرو۔ نبی کو بھی حکم ہے کہ آپ اپنے کام کے پابند رہیں۔ آپ کو ایک کام دیا ہے لوگوں کی تبلیغ کا، لوگوں کی دعوت کا، تو آپ اپنے کام کے پابند رہیں۔ تو وہی ذمہ داری ہم پر بھی آتی ہے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے نبی آپ پابند رہیں جن باتوں کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وحی کے ذریعے سے، اور آپ بھی پابند رہیں اور جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں وہ بھی پابند رہیں۔ تو پابندی کا حکم نبی پر بھی آیا، پابندی کا حکم ہم پر بھی آیا۔ تو ایک ذمہ داری دوستو جس طرح اللہ سے اچھا گمان کرنے کی ہے، دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اپنے آپ کو پابند کریں اس کا کہ دین کا، کہ دین کس چیز کا نام ہے، کہ دین نام ہے ایمان کا اور علم کا۔ دین اس کا نام ہے ایمان، لا الہ الا اللہ یہ ایمان ہے، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایمان ہے۔ جب ایمان آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت کے لیے علم اتارے گا۔ مجھ پر ایمان لائے ہو تو میری اطاعت کرو۔ اطاعت کیسے کریں؟ تو اطاعت کے لیے پھر اللہ علم اتارتا ہے۔ مجھ کے اوپر کتابیں اتاری اللہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابیں اتاری اور ہزاروں مرتبہ آپ پر وحی آئی ہے۔
علاوہ قرآن شریف کے ہزاروں مرتبہ آپ پر وحی آئی، کیوں کہ آپ پر علم ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان کی زندگی میں دو چیزیں بڑی ہونی چاہیے، ایک اس کا ایمان اور اللہ سے تعلق پکا ہو، دوسرا اس کے پاس علم ہو کہ وہ دین سیکھے۔ علم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا دین سیکھے، کیونکہ دین علم و عمل کا نام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کی دعوت کے ذریعے سے یہ چاہا گیا تھا کہ مسلمان چلتے پھرتے اپنے کاروبار میں رہتے ہوئے دین سیکھے، اور کیسے سیکھے کہ صحبت میں سیکھے، ایک دوسرے کی صحبت میں سیکھے۔ نقل و حرکت جو ہماری ہے نا، جاننے والے نہ جاننے والے، دیہات والے شہر والے، مالدار غریب، یہ سب مل کے پھرے۔ پھرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ کیا مقصود تھا کہ وہ ایک دوسرے سے دین سیکھے، زیادہ جاننے والوں سے کم جاننے والے سیکھے۔ ہاں، یہ صحابہ والا طریقہ تھا کہ ان کے یہاں کتابیں نہیں تھی، چھاپخانے نہیں تھے، قلم کاغذ کا رواج زیادہ نہیں تھا۔ پھر دین کیسے آیا؟ لوگوں کی زندگی میں دین کیسے آیا؟ تو ان کی زندگی میں دین اس طرح صحبت اور تعامل سے آیا ہے، ایک دوسرے سے عمل سے دین سکھا ہے۔ وہی طریقہ ہے ہمارا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہمارا علم و عمل دونوں بڑھے، یہ اصل دعوت ہے۔ وقت لگے نہیں، وقت تو ہر کام میں لگتا ہے، یہ تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، دکان والا بھی وقت لگاتا ہے، تو وہ وقت نہیں گنتا کہ میں نے 4 مہینے لگائے 8 مہینے لگائے، یہ 4 مہینے گنتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ 4 مہینوں میں کیا علم آیا کیا کمایا، وہ نہیں گنتے، وہ مال گنتا ہے، دن نہیں گنا دکان والا گنتا ہے کہ میں 4 مہینے سے دکان میں بیٹھا ہوں، کیا کمایا، سال بھر میں کیا نفع ہوا۔ ایسے میرے دوستوں ہماری نقل و حرکت ایسی ہے کہ ایک طرف سے لینا دوسری طرف دینا، جیسے سیکورٹی ہے، کوئی لیتی بھی ہے دیتی بھی ہے، کہ دین لو دین لو دین لو دین لو، اپنے سے زیادہ جاننے والوں سے دین لو اور اپنے سے کم جاننے والوں کو دین لو۔ اگر وہ لینے دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو کہ ان کو فضائل بتاؤ۔ بعض مرتبہ طبیعت ایسی ہوتی ہے، سست ہوتی ہے یا ضدی ہوتی ہے، تو لینے دینے کو تیار نہیں ہے، تو ان کو لوگ کیا کرنے کہ ان کو فضائل بتاؤ کہ دیکھو تم فلاں عمل کرو گے تو اللہ تمہیں یہ دے گا، فلاں عمل کرو گے تمہاری فلاں مصیبت دور ہو جائے گی۔ ہاں، یہ فضائل ہے، یہ فضائل کے ذریعے سے طبیعت عمل پر چلتی ہے، اس لیے فضائل اللہ نے اتارے ہیں۔ یہ نہیں کہ تبلیغ جماعت میں فضائل آئے ہیں، لیکن اللہ نے فضائل اپنے اعمال کے اتارے ہیں نبیوں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بتاتے ہیں کہ شب قدر کے یہ فضائل ہے، شب برات کے یہ فضائل ہے، جمعہ کے یہ فضائل ہے، کسی کی مدد کرنے کے یہ فضائل ہیں، کسی کی پریشانی دور کرنے کے یہ فضائل ہیں، جی ہاں، حلال کھانے کے یہ فضائل ہیں، سنت پر عمل کرنے کے یہ فضائل ہیں۔ یہ فضائل کے علم سے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، اس لیے دعوت کا تعلق جو ہے وہ فضائل کے علم سے ہے۔ اب اس کا رواج ہی ختم ہو گیا، حرکت رہ گئی، تو حرکت خالی چکی پھرے، نہ آٹا نہ دانا۔ ہاں، ایک طرف دانا ہوتا ہے ایک طرف آٹا ہوتا ہے اور چکی چل رہی ہے، یہ ہمارا حال اصلی۔ ہاں، ایک طرف فضائل ہوں گے، ایک طرف فضائل پر عمل ہوگا۔ تو جو 5 نماز نہیں پڑھتا تھا وہ فضائل سوچ کر 5 نماز بھی پڑھے گا، اسلاق بھی پڑھے گا، چاش بھی پڑھے گا، تہجد بھی پڑھے گا۔ ہاں، تو یہ آئی کہاں سے یہ بات کہ یہ فضائل سے آئی۔ میرے ایک دوست ہے تبلیغ میں، بہت پرانے ہیں، تو ایک مرتبہ میں نے حدیث بیان کی، میں نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا دی ہے کہ کس کو دعا دی ہے کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز سنت پڑھے اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے۔ رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، ابو داؤد شریف کی روایت ہے
کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز سنت پڑھے. نبی کی دعا ہے. وہ انہوں نے پکڑ لی. مجھے کہا جب سے تو نے بتائی ہے, مجھے معلوم ہے وہ بیٹھے سب آپ حضرت بیٹھے ہیں, تو کہا جب جو تم نے بتائی تھی وہ میں نے پکڑ لی ہے. اب مجھے عصر کی میری 4 سنتیں جاتی نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ دین لینے کا طریقہ ہے یہ. نقل و حرکت بھی ہو, علم و ذکر بھی ہو, دونوں ہو. خالی نقل و حرکت ہے, جیسے چکی کھلتی بھی ہے, اس کو لیتی دیتی بھی ہے, دانا دے گی, آٹا دے گی, اور کھلتے بھی ہے. تو ہمارا خالی نقل و حرکت مطلوب نہیں ہے, بلکہ نقل و حرکت کے ساتھ کیا مطلوب ہے کہ علم و ذکر, علم و ذکر مطلوب. اس لیے اسی سے بنتا ہے دین, علم و ذکر سے. علم نہیں ہے تو جہالت ہے, ذکر نہیں ہے تو غفلت. تو قاعدہ ہے کہ علم نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی, اور ذکر نہیں ہوگا تو پھر غفلت ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ علم بھی ہو نہ ہو, غفلت بھی ہو, دونوں نہیں ہوگی. دونوں میں سے ایک چیز ہوگی. اللہ نے دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ جو چیزیں ٹکر کی ہے, اگر ایک میں ہوگی تو دوسری ہوگی. جیسے رات نہیں ہے تو دن ہوگا, اور دن ہوگا تو رات ہوگی. یہ نہیں کہ دن بھی نہیں رات میں نہیں, ایسا نہیں ہوتا. سمجھ نہ آئی بات کہ رات بھی نہیں دن بھی نہیں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. تو فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم دھیان کرو. کیا مطلب ہے آیت کا؟ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا رکھا ہے تاکہ تم دھیان کرو. یعنی تمہارے اندر اگر علم نہیں ہوگا تو غفلت ہوگی, خود کی بات ہے. علم نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی, ذکر نہیں ہوگا تو غفلت ہوگی. وہ ہے ایمانداری نہیں ہے تو بے ایمانی ہوگی. ہاں, ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے, ٹکر, ایمانداری بے ایمانی, اندھیرا اجالا. تو ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ دونوں سے خالی ہوں گے, کہ ایمانداری بھی نہیں ہے بے ایمانی بھی نہیں, ایسا نہیں ہوگا. دونوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی, یا آدمی سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا. لیکن اسلامی بھی جھوٹا بھی نہیں, کہ ایسا نہیں ہوتا. یہ کہا ہے, اس لیے کہا لعلکم تذکرون, سوچنا کہ تم کس بات میں ہو. اگر غفلت میں, اگر ذکر میں نہیں ہوں گے تو غفلت میں ہوں گے, علم میں نہیں ہوں گے تو جہالت میں ہوں گے. ایسا نہیں کہ دونوں ہی نہ ہو, ایسا نہیں ہوگا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. جس آدمی غریب نہیں ہوگا تو مالدار ہوگا, مالدار نہیں ہوگا تو غریب ہوگا. اس لیے کہ مالداری بھی نہیں ہے, غریبی بھی نہیں ہے, ایسا نہیں ہوگا. یہ کیوں سمجھایا؟ تاکہ دیکھیں کہ میں کس صفت پر ہوں. جو صفت اللہ چاہتے ہیں اس پر ہوں, یا جو صفت اللہ نہیں چاہتے ہیں میں اس پر ہوں. کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے, ٹکر کا. ہاں, اس لیے میرے دوستوں دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے. دعوت اور تبلیغ جو ہے میرے بھائیوں, وہ تو زندگی کی ذمہ داریوں کے سمجھنے کا نام ہے کہ ہماری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک زندگی کی ضرورتیں, ایک زندگی کی ذمہ داریاں. ضرورتوں کا تو سب کو فکر ہے, گھر ہو جاوے, یہاں کمائی ہو جاوے, بچوں کی شادی ہو جاوے, تو یہ ضرورت ہے, اس سے انکار نہیں ہے. ضرورت ہے, زندگی اللہ نے پیدا کی ہے. جی ہاں, جب تک زندہ ہے ضرورت ہے. لیکن جس طرح زندگی کی ضرورتیں ہیں میرے بھائیوں, ایسے زندگی کی ذمہ داریاں بھی ہیں. وہ ہے اصل, وہ ہے اصل. ہاں, دین آئے گا تو دین زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائے گا. تمہاری ہی ذمہ داری ہے کہ اللہ پر تمہارا ایمان ہو, اللہ سے تمہارا تعلق ہو,
ایسا تعلق کہ وہ تعلق تم کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے جاوے، اللہ کی نافرمانی سے بچاوے، ایسا تعلق اللہ سے پیدا کرو کہ وہ تعلق تمہیں نافرمانی سے بچا کر اللہ کی اطاعت پر لے جاوے۔ جی ہاں، اس لیے وہ محنت کرائی گئی ہے حکم والی کہ جس سے زندگی میں اللہ کے حکم آوے۔ یہ حکم والی محنت، ایک چیزوں والی محنت وہ بازاروں میں ہوتی ہے، بازاروں میں چیزوں والی محنت ہوتی ہے، کارخانوں میں چیزیں آتی ہے، اس کو لیتے ہیں، خریدتے ہیں، تو بازار میں چیزوں والی محنت ہے، مسجدوں میں حکم والی محنت ہے، مسجدوں میں بولا کے حکم والی محنت کر کے کیا حکم ہے، حکم پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے، پھر اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر ہم کو کیا ملے گا۔ ان سب چیزوں کا نام ہے تبلیغ، کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی تو مجھے فجر کی نماز پڑھنے پر کیا ملے گا، فجر کی نماز پڑھنے پر کیا ملے گا۔ ہاں، اس کو فضیلت کہتے ہیں۔ اب ہم نے فجر کی نماز تو پڑھی ہو، یہ نہیں مجھے کیا ملے گا پتہ نہیں ہے، تو مزدور نے مزدوری کی ہو کہ کیا ملے گا پتہ نہیں، ایسا ہو گیا ہے کہ مزدور نے مزدوری کی ہو کہ کیا ملے گا پتہ نہیں۔ ایسا کوئی مزدور نہیں ہے، ایسا کوئی نوکر نہیں ہے، ایسا کوئی سرونٹ نہیں ہے دنیا میں کہ مجھے کیا ملے گا پتہ نہیں۔ ہاں، وہ اللہ کے معاملے میں سب ایسے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھی ہے تو کیا ملے گا بولو، تو نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہے فجر کی فضیلت۔ من صلی صلاۃ الصبح فہو بذمۃ اللہ، حدیث شریف ہے کہ من صلی صلاۃ الصبح، یہ مثال کے لیے اوپر کہہ رہا ہوں کہ من صلی صلاۃ الصبح فہو بذمۃ اللہ، کہ جس نے فجر کی نماز پڑھ لی اللہ اس کی حفاظت کا ضامن ہو گیا۔ یہ ضامن ہو جاتے ہیں نا، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی تو اللہ اس کی حفاظت کا ضامن ہو گیا، اب وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اب اس کو کوئی ستاوے گا کوئی تو اللہ اس سے سوال کریں گے کہ اس کا میں ضامن تھا، تم نے ہمارے آدمی کو کیوں پریشان کیا، یہ میری ضمانت میں تھا۔ یہ فجر کی نماز کی فضیلت بطور مثال کی میں نے کہی کہ من صلی صلاۃ الصبح فہو بذمۃ اللہ، کہ جس نے فجر پڑھ لی وہ تو اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، ہاں، وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، حادثوں سے، مصیبتوں سے، ایکسیڈنٹوں سے وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہے۔ اللہ کی حفاظت کی ضرورت ہے نہیں ہے، کیوں بھائی؟ کیونکہ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اور کوئی نہیں۔ اللہ کے جو کون ہے تو کوئی حفاظت، تو اللہ نے حفاظت کا ذریعہ نماز کو ٹھہرایا کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ تاریخ میں ہے کہ حجاج بن یوسف ایک حاکم تھا عراق کا، بہت ظالم تھا، کتنے صحابہ کتنے تابعین اس نے قتل کیے۔ اسی پر کوئی آدمی لایا گیا صبح کہ یہ اس نے گناہ کیا، تو صبح کی نماز پڑھی کہ ہاں، اس آدمی نے کہا صبح کی نماز پڑھی کیا پڑھی، بس جو صبح کی نماز پڑھے وہ اللہ کی ذمہ داری میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، یوں کہتا کیوں، یہ تو اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، اللہ کی ضمانت میں ہے تو میں اس کو نہیں کر سکتا ہوں۔ تو بات یہی ہے میرے دوستوں، فضائل اسی لیے ہے کہ اللہ کے وعدوں کا یقین آوے کہ ہم نے فجر پڑھی ہے تو اب ہم اللہ کی حفاظت میں آ گئے، اب کچھ نہیں ہوگا، اللہ حفاظت کرے گا۔ جی ہاں، اسی لیے یہ علم اتارا گیا ہے، فضائل کا علم، تاکہ ہر مسلمان کو اللہ کے وعدوں پر یقین آوے کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، خدا یہ کرے گا، کبھی دیر سے کرے گا، کبھی جلدی کرے گا، لیکن کرے گا۔ جی ہاں، تو اس لیے میرے دوستوں دین نام ہے ایمان اور علم کا۔ ایمان الحمدللہ ہمارے پاس ہے، اللہ کا شکر ہے، کمی ہے علم کی، تو کون سا علم لینا ہے کہ سب سے پہلے فضائل کا علم سیکھو۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے فضائل کا علم مقدم ہے، کیونکہ مسائل جب پیش آنے جب
کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ علماء سے پوچھنا پڑے گا، نہیں پیش آیا ہے تو پھر پوچھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن فضائل کا علم کہ وہ تو اپنے عمل کی قدر و قیمت جاننے کے لیے ہر وقت ضروری ہے، ہر وقت ضروری ہے، کیونکہ آدمی ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا ہے، تو میرے عمل پر مجھ کو کیا ملے گا؟ صبح نماز پڑھنے کے لیے نکلے گھر میں سے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے نکلے، یہ سنت ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، جب نکلے تو یہ پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، دعا پڑھ لی کہ ہاں فرشتہ کہے گا کہ وقیتا تیری حفاظت ہو گئی، یہ پہلا انعام، وقیتا کہ تیری حفاظت ہو گئی، اور حفظت اور تیری حفاظت بھی ہو گئی تیری، ہاں تو وہ بشارت دے گا کہ تیری حفاظت ہو گئی، اور تو جس مقصد کے لیے جا رہا ہے اس مقصد میں کامیابی ہو گئی۔ جانتا ہے کسی کام کے لیے جاتا ہے گھر سے، تو اس دعا کی برکت سے اس کا کام بھی ہوگا اور اس کی حفاظت بھی ہوگی۔ جی ہاں، کیوں؟ یہ دعائیں پڑھیے، یہ دعائیں میرے دوستوں ہماری کامیابی کا سامان ہے، یہ خالی کلمات نہیں ہے۔ دائی اس کو کہتے ہیں جو جس کو ہر وقت کی دعا یاد ہو، اسے دائی، کہ ہر وقت کی دعا اس کو یاد ہے، وہ ہر وقت کی دعا سے اپنے اللہ سے مانگ لے گا اور دوسروں کو دعوت بھی دے گا، کیونکہ دائی ہے۔ تو دائی میں دونوں صفت ہوتی ہے، دوسروں کو دعوت دینے کی بھی ہوتی ہے اور اپنا مقصد اللہ سے حل کرنے والا بھی ہوتا ہے، اس کو دائی کہتے ہیں۔ لوگوں کو اللہ کی طرف لائے گا اور اپنے کام کی بات ہوگی تو اللہ سے بھی حل کروائے گا دعا کے ذریعے سے، کیونکہ دعوت اور دعا یہ دونوں بڑی چیزیں ہیں۔ جی ہاں، کہ دوسروں کو اللہ کی طرف دعوت دینا اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنا، یہی اس کام میں ہے، اس لیے اس کام کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کام کو اپنے اندر اتارنا ہے، ایک تو فضائل کے ذریعے سے، کہ فضائل ہمیں معلوم ہو، اگر فضائل معلوم ہوں گے تو کام بنتا رہے گا۔ دیکھنا آپ، ہاں کسی بیمار کو دیکھا، کسی پریشان کو دیکھا، پتا ہے راستے چلتے ہوئے پریشان لوگ نظر آتے ہیں، ٹانگ نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، لگڑ ہے، تو اس کو دیکھ کر دعا پڑی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ تو اس بلا میں تو مبتلا ہے، اس بلا میں مبتلا جو دعا ہے، الحمدللہ عافانی میں مبتلا کبھی، کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس بلا میں اللہ نے مبتلا نہیں کیا ہے جس میں تو ہے، کہ یہ دعا پڑی ہے تو یہ آدمی دعا پڑھنے والا اس مصیبت میں نہیں پڑے گا، گارنٹی۔ ہاں کہ تم نے کسی کو مصیبت زدہ دیکھا اور یہ دعا پڑھی تو تم کو یہ مصیبت نہیں لگے گی۔ یہ دعائیں ہیں، یہ حدیث میں ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو ہتھیار کا مطلب ہے کہ یوں کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ چیزیں دی ہیں۔ علم و ذکر کا یہی مطلب ہے، ہماری تبلیغ میں جو علم و ذکر ہوئی ہے، دعوت بھی سیکھو، دعائیں بھی سیکھو، حکم بھی سیکھو، طریقہ بھی سیکھو، یہ چار چیزیں ہیں کہ دعوت سیکھو، دین کی دعوت دو دوسروں کو، کیسے کہ اکرام کے ساتھ، دعوت اکرام کے ساتھ، جی ہاں، عبادت اخلاص کے ساتھ، جی ہاں، عبادت اخلاص کے ساتھ، دعوت اکرام کے ساتھ، تو دعوت اکرام کے ساتھ دو تو وہ دعوت قبول کرے گا، اور اللہ کی عبادت کرو تو اخلاص کے ساتھ کرو، کہ اخلاص کی وجہ سے وہ عبادت قبول ہو جائے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ محنت جو ہے ہماری، یہ ہم کو بنانے کی محنت ہے کہ ہمارے اندر ایمان آوے، ہمارے اندر اخلاص آوے، جو کام کریں اللہ کے لیے کریں، آخرت بنانے کے لیے کریں، کہ اس سے میری آخرت بن جائے گی۔ ہاں، ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کبھی کبھی کچھ باتیں سکھانے کے لیے پوچھتے تھے، یہ بچوں کو سکھانے کے لیے پوچھتے، تو سکھانے کے لیے پوچھتے۔ ایک دن پوچھا لوگوں سے کہ ایسا آدمی بتاؤ کہ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی وہ جنت میں گیا، یہ پوچھا، ایسا آدمی بتاؤ ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا۔ پھر نماز نہیں پڑھے جنت میں کہیں جاوے، تو ہم بتانا تھا، تو لوگوں کو نہیں معلوم،
वो क्या बताओगे कि नमाज न पढ़े वो जन्नत में जाओगे? हाँ। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कबीला बनु अशहल के एक आदमी का नाम लिया, नाम लेकर कहा कि वो फलाना है, वो बगैर नमाज पढ़े जन्नत में गया। तो वो कैसे गया? जैसे वो सुबह उठा तो मुसलमान नहीं था, वो उसने क्या सब सोना पड़ा हुआ है खानदान, वो सब भाई लोग कहाँ गए? चाचा के बेटे भी नजर आ रहे, सब लोग कहाँ? ये वो तो ओहद के मैदान में अल्लाह के नबी के साथ हैं, ओहद का मैदान चल रहा था। अच्छा, तो वो उठा है, उसने कलमा पढ़ा कि मैं भी जाऊंगा भाइयों के पास, तो कलमा पढ़ के गया, वहां शहीद हो गया, उसको नमाज का मौका ही नहीं मिला। जी हाँ, तो का ये वो है कि नमाज भी नहीं पढ़ी और जन्नत में गया, अल्लाह की देन है। जी हाँ, दीन में खैर कमाने के रास्ते बहुत हैं, दीन में खैर कमाने के रास्ते बहुत, इसलिए फजाइल सुनाए जाते हैं कि फजाइल के जरिए से हमारी जिंदगियों में खैर आवे। हाँ, करने के काम के, जो काम करने के हैं उसके फजाइल हैं, जो काम छोड़ने के हैं उसके भी फजाइल। तो ये चीज छोड़ोगे तो तुमको ही मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्त, जिंदगी को बनाने के लिए दावत में चलना और फजाइल से वाकिफ होना जरूरी है। अपनी दावत में चलो, हरकत में रहो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हरकत दी है, ये नहीं कर खाओ बेहो अल्लाह अल्लाह करो, ऐसा नहीं कहा, बल्कि आपने उम्मत को हरकत दी है। किस बात के लिए? कि हिदायत हासिल करने के लिए हरकत दी है, कि उम्मत अपनी हिदायत हासिल करने के लिए हरकत करे। और हरकत में ये चीजें अपने अंदर सीखे। अल्लाह ने ईमान दिया है, तो ईमान के बाद अमाल का दर्जा है, इबादत का दर्जा है। उन अमाल और इबादत के फजाइल याद करें कि मुझे इस पर ही देंगे अल्लाह, मुझे इस पर ही देंगे, फिर वो छूटेगा नहीं। क्यों? कि उसको उसका नतीजा मालूम है कि मुझको ये मिलेगा। आज उसके नतीजे न मालूम होने की वजह से वो छूट जाती है, कभी करे कभी ना करे। ऐसे ही छूट जाने का क्या आजाद है वो नहीं मालूम है। अगर छूट जाने का आजाद मालूम हो जाए कि छूट जाने पर ही आजाद होगा, तो वो भी न छूटे। इसलिए दीन पर आने के लिए मेरे दोस्तों, एक तो नक्ल हरकत और एक फजाइल का इल्म। हाँ, ये सहाबा इकराम में आम था, हर आदमी हरकत करने वाला सहाबा में, और हर आदमी फजाइल से वाकिफ। हाँ, हमारी तरह से नहीं, हर आदमी फजाइल से वाकिफ। और मसाइल तो अपने अपने जरूरत के लिहाज से वाकिफ होते थे। जो मालदार होता था वो ज़कात के मसाइल पूछता था, हज के मसाइल पूछता था, वो मालदार है। और जो मालदार नहीं है तो उस पर हर मसाइल है ही नहीं। लेकिन रहा फजाइल तो हर मुसलमान को अपनी आखिरत बनाने के लिए जाने वो, ताकि वो अपने अमल की फजीलत जाने, अपने अमल का दर्जा जाने और उसके मुताबिक उसको अमल में लाए। इसलिए फजाइल का इल्म अल्लाह ने उतारा है इस वजह से कि उम्मत की जिंदगी अमली बने। हाँ, उम्मत की जिंदगी अमली बने। एक ला इलाहा इल्लल्लाह कितना कीमती है, एक सुभान अल्लाह कितना कीमती है। हाँ, एक सुभान अल्लाह और पहाड़ के बराबर। तो माना ऐसा फरमाते थे, जब सुभान अल्लाह और हद के पहाड़ के बराबर है, तो नमाज और ज़कात और रोजा और हज और दूसरे फराइज, उसका कितना वजन होगा अल्लाह के यहाँ, जब सुभान अल्लाह और पहाड़ के बराबर है। इसलिए इस इल्म के जरिए से अमली कुव्वत पैदा होती है। इसलिए हम लोग शुरू में जब बम्बई जाते, बम्बई से हमको काम मिला है, वहाँ जाते थे, वहाँ पुराने लोग होते थे, खानाओं पहनते चलते थे, बेचारे सीधे खानाओं पहनते थे, खाना में लकड़ी वो पहनते, लेकिन पक्के। तो हमको समझाते थे कि फजाइल से फायदा उठाओ, तो फजाइल से कैसे फायदा उठाना? कि फजाइल से फायदा उठाने का तरीका ये है, एक तो फजाइल की किताबें जैसे पढ़ते हो, हल्कों में पढ़ो, मस्जिदों में पढ़ो, घरों में पढ़ो, सफरों में पढ़ते हैं, ये जारी है।
ایک دوسرا اکیلے بھی پڑھو. جیسے موبائل کی بلا اکیلے اوڑھ کے بھی پڑھ رہے. ہاں یہ بلا، جی ہاں بلا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جب آدمی سونے کے لیے جاتا ہے نا تو فرشتہ بھی جاتا ہے اور شیطان بھی جاتا ہے حدیثوں میں. تو فرشتہ تو سونے والے کو ذکر پر لگاتا ہے، تسبیح خاتمہ پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے اور پھر تو سونا ہے. اور جو شیطان آتا ہے وہ یہ دکھاتا ہے حدیثوں میں کہ دونوں چلتے ہیں سونے والے کی طرف. تو ہم کو تو فضائل کا استعمال کرو، اکیلے بھی پڑھو تاکہ تم کو یاد ہو جائے. پھر جب کسی کو دعوت دینے کے لیے جاؤ تو فضائل سنا کے دعوت دو. اور فضائل یاد نہیں ہوں گے تو اس ضرورت کی باتیں کرو اپنے ذہن سے. ہاں آج کل یہ ہو رہا ہے، اپنے ذہن سے باتیں کرتے ہیں. حالانکہ تبلیغ تو قرآن حدیث کی ہوتی ہے، اپنی باتوں کی ہوتی ہے، اپنی باتوں کی نہیں ہوتی. تبلیغ تو ان چیزوں کی ہوتی ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر اتارا ہے. بلغ ما انزل الیک، کہ جو آپ پر اترا ہے اس کی تبلیغ کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اترا ہے؟ قرآن حدیث اترا ہے. تو یا قرآن سے بات سمجھاؤ، یا حدیث سے بات سمجھاؤ، یا صحابہ کے قصے سے بات سمجھاؤ. یہ اصل ہے. جیسے فضائل کی کتابوں میں حضرت شیخ پہلے قرآن کی آیتیں لکھتے ہیں، پھر اس کو حدیثیں لکھتے ہیں، پھر کوئی قصہ لکھتے ہیں. یہ سمجھانے کا آسان طریقہ. تو ہم کو یہ سمجھاتے ہیں کہ فضائل کو یاد کرو تاکہ دعوت دیتے وقت تم کو فضائل یاد آئے. کہ میں اس بھائی کو لے جا رہا ہوں تو اس کو فضل ہوگا، بھائی تو ہمارے ساتھ مسجد میں چلے گا تو تجھے ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، تیری ایک خطا معاف ہوگی، تیرا ایک درجہ بلند ہوگا. اور تم تو مسجد میں جائے گا تو خدا کا مہمان ہوگا. کہ مسجد میں آنے والا ہر مسلمان اللہ کا مہمان ہے. جی ہاں، جیسے ہمارے گھر میں کوئی آوے تو ہمارا مہمان ہے. تو شریف آدمی پوچھیں کہاں سے آئے، کیا ہوا، پھر ان کا احترام کریں گے. جی ہاں، تو اللہ تو سب زیادہ قریب ہے. تو مسجد میں آنے والا ہر بندہ اللہ کا مہمان ہے. ہاں، اور اس کے آنے سے لے کر کے مرنے تک اس کی مہمانی تیار ہو رہی ہے اوپر. جسے مہمانوں کی اطلاع ہو تو کھانا وغیرہ سب تیار کرتے ہیں پہلے سے تاکہ وقت پر پیش کریں ان کو. تو کہا جو آیا تو اس کی مہمانی تیار ہوتی ہے مسجد میں جانے والوں کی. جب وہ مر جائیں گا تو مہمانی کا سامان آ جائے گا کہ آپ یہ مہمان آ گئے. یہ فضیلتیں ہیں دوستوں کہ ہم مسجد میں جانے والا ہر مسلمان وہ کیا ہے؟ اللہ کا مہمان. ہاں، انتظار کا بھی ثواب ملے گا. مسجد میں جا کر نماز کا انتظار کر رہا ہے تو انتظار کا بھی ثواب ملے گا. ایسا نہیں کہ ویٹنگ روم میں بیٹھو جیسے دنیا میں ہے. ہاں کہ وہاں بیٹھو ویٹ کرو، ایسا ہے کہ نہیں. اللہ کا مہمان ہے، اس کو ویٹنگ کا بھی بدلہ ملے گا کہ یہ ویٹ کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے. تو انتظار صلاۃ ہے کیونکہ نماز کا انتظار نماز ہی ہے. جتنی دیر نماز کا انتظار کرے امام کے آنے کا وہاں تک وہ نماز میں ہی ہے. ایسا کہیں نہیں ہے کہ ان کو ویٹ پر بھی کچھ ملے، ویٹ پر کچھ نہیں ملتا. تکلیف ہوتی ہے ویٹ کی. لیکن اللہ کے ہاں انتظار صلاۃ ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت راستوں سے دینے کا یہ کیا ہے کہ نماز خالی نماز پڑھنے پر نہیں دیتے بلکہ نماز پڑھنے پر تو دینا ہی دینا ہے. کہ 5 پڑھے 50 کا ثواب، یہ تو عام ہے کہ 5 پڑھتا ہے اور 50 کا ثواب، یہ تو عام. ہاں گھر پر پڑھے کہیں بولے 5 کا 50 وہ تو ہے. اس کے علاوہ جتنی ترقی عبادت میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں اتنی ترقی دے گا. انتظار صلاۃ پر بھی دے گا، پہلی شب کا بھی دے گا. یہ پہلی شب میں پڑھیے، پھر پہلی شب میں دائیں طرف امام کی دائیں طرف پڑھیے. تو امام کی دائیں طرف پڑھنے والوں کا ثواب الگ ہے. جی ہاں، بائیں کے مقابلے میں
تو دائیں طرف پڑھنے کا بھی ثواب، انتظار تو ثواب، پہلی سب کا بھی ثواب. اس کو فضائل کہتے ہیں میرے دوستوں. تو جس کو اس کی چسک لگ گئی وہ نہیں چھوڑے گا. اس لیے ہماری دعوت میں ان فضائل کا تذکرہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کے انعام بتاؤ کہ اللہ کتنا دے رہا ہے. اور یہ آج پتہ نہیں چلے گا. آدمی مرتے وقت دیکھے گا کہ مجھے اللہ نے کیا کیا دیا ہے اور میں نے کیا کیا کمایا. اس لیے دعوت دی ہے کہ بل تنظر نفس ما قدمت لغد. ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. ایک کل آئے گی یعنی موت، پھر اس کے بعد کل نہیں ہے، وہ آخری کل ہے. جی ہاں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی. ایک کل مجھ پر آئے گی، پھر اس کے بعد کل نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو، اس دعوت کے ذریعے سے ایک تو اپنی آخرت بنانی ہے. کیا بنانی ہے؟ کہ اپنی آخرت بناؤ. جیسے میں نے حدیث سنائی کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. ایک تو اپنی آخرت بنانی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہ باتیں آتی نہیں ہے. دنیا کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے اور آخرت کو ان حقوق کا بدلہ پانے کی جگہ بنایا ہے. یہ تبلیغ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی فضائل نہیں بتائے، حقوق بتائے. معاذ بن جبل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ تم کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ اب اللہ کا حق بتائے. کیونکہ سب سے بڑا کون ہے؟ کہ اللہ. سب سے پہلا کون ہے؟ کہ اللہ. تو جو پہلا ہے بڑا ہے اس کی بات پہلی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے معاذ تم کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کیوں کہ یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا. ہاں، انہوں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم اللہ کا کیا ہے. یہ کہا معاذ بن جبل نے. تو نبیوں کی دعوت اور نبیوں کا علم یہ دنیا کو دارالحقوق بنا کر دنیا میں مسلمانوں کو حقوق بتانے کی بات ہے. اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے. جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. آپ نے بکری پالی ہے تو کہ بکری کا بھی حق ہے. حدیثوں میں کہ گونگے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. وہ اپنی بھوک پیاس نہیں بتاتے، وہ تمہارا کام کرتے ہیں. کہ گونگے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. کیا مطلب ہے؟ کہ ان کا حق ہے. تو دنیا میرے بھائیوں دارالحقوق ہے. یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے، آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا. حقوق پامال کیے ہیں پھر بدلہ نہیں، سزا ہے. یہ تبلیغ ہے. ہاں، تو سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ کہ اللہ کا. کیوں کہ اللہ پہلا ہے. تو آپ نے معاذ سے پوچھا، معاذ اللہ کا حق جانتے ہو؟ کہ نہ. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. وحدہ لا شریک لہ. تو اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اس لیے دعوت و تبلیغ حقوق کے جاننے کا نام ہے. اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. ہاں، رسول کا حق یہ ہے کہ رسول پر ایمان لایا جاوے، رسول کو سچا رسول مانا جاوے، ان کی سنتوں کی پیروی کی جائے، ان کی سنتوں کو سیکھا جاوے اور ان کی سنتوں کو پھیلایا جائے. یہ رسول کا حق ہے. قرآن کا حق ہے. پتہ ہے فضائل میں کہ سال میں 2 مرتبہ کم سے کم قرآن مجید کو ختم کرنا، یہ قرآن کا حق ہے. یہ میں حقوق کی مثال دے رہا ہوں کہ سال میں 2 مرتبہ بھی قرآن ختم نہیں ہوتا. کہ اس نے قرآن کے حق کو پامال کیا ہے. ہاں، یہ سال میں کم سے کم 2 مرتبہ ہر 6 مہینے میں ایک قرآن شریف ختم کرے، یہ قرآن شریف کا حق ہے. تلاوت میں یہ باقی تو اس کے سارے حکموں کی ذمہ داری ہے. جتنے حکم قرآن میں ہم اس کے ذمہ دار ہیں. یہ تلاوت کی بات کر رہا ہوں.
یہ مثال ہے حقوق کی، یہ باتیں آتی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں یہ دارالحقوق ہے دنیا. یہاں جتنے تعلقات اتنے حقوق، جتنے تعلقات اتنے حقوق. اس لیے علم دین اس لیے سیکھنا ہے کہ علم جو آئے گا نبیوں والا وہ حق بتائے گا، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے. جسے مادے میں جبل سے پوچھا کہ اللہ جانتے ہو اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ کا حق یہ کہ اس کی عبادت کی جائے. ماں باپ کا کیا حق ہے؟ کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے. وبالوالدین احسانا، کہ ماں باپ کا کیا حق ہے؟ کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، انہوں نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے. ہاں، تو یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے. اس لیے حقوق کو جاننا بھی ضروری ہے. ہاں، جس طرح اللہ پر ایمان لانا اس کی عبادت ہے، ایسے ہی دنیا دارالحقوق ہے. اور حقوق میں 3 چیزیں ہوتی ہے. حقوق ادا کرنے میں 3 چیزیں ہوتی ہے. اس کے لیے ہمارا 4تھا نمبر ہے. 3 چیزیں ہوتی ہے حقوق میں: انصاف کرنا، احسان کرنا، ایثار کرنا. حقوق ادا کرنے کے لیے انصاف ضروری ہے. انصاف نہیں ہوگا تو کیسے ادا ہوگا؟ سمجھ آئی نا؟ اسے حکم ہے کہ اے کرو انصاف کے ساتھ رہو. اللہ نے حکم دیا ہے کہ انصاف کے ساتھ رہو، ہر ایک کے ساتھ، چاہے ماں باپ ہو چاہے رشتہ دار ہو، انصاف کے ساتھ رہو. انصاف کے ساتھ رہو، یہ حکم دیا ہے. تو لوگوں کے ساتھ رہنے میں ہم کو انصاف کا حکم دیا ہے. اللہ کے معاملے میں اخلاص اور ایمان کا حکم دیا ہے. لوگوں کے ساتھ رہنے میں انصاف کا حکم دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان انصاف سے رہو. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسرے کو. یہ انصاف یہاں آ کر ختم ہو گیا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کو. گالی کھانا پسند کرتے ہو پھر گالی دوسروں کو کیوں دو گے؟ بیوی کو، بچوں کو. جب اپنے لیے گالی پسند نہیں تو دوسروں کے لیے گالی پسند کرو. انصاف کرو. کونوا قوامین بالقسط، اللہ نے حکم دیا ہے ہمیشہ انصاف کے ساتھ قائم رہو. جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے پسند کرو. یہ تعلیم اس لیے دی ہے تاکہ حقوق ادا ہو جائے. انصاف ہوں گے تو حقوق ادا ہوں گے. انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا. فائدہ ہے یا ظلم ہے یا انصاف ہے. ہاں، اس لیے ہم کو اس تعلیم میں دی گیا جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کو پسند، تو اسے تم انصاف کرنے والے بنو گے. کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ قائم رہو. اللہ کے ساتھ اخلاص، مخلوق کے ساتھ انصاف. یہ قاعدہ ہے. اللہ کے ساتھ اخلاص، ایک اللہ کی عبادت کریں گے اس کو راضی کرنے کے لیے. اور مخلوق کا معاملہ ہے تو مخلوق کا معاملہ ہے تو ان کے ساتھ انصاف سے رہو تاکہ ان کا کوئی حق پامال نہ ہو. یہ پوری ہماری دعوت ہے. یہ دعوت صرف نکل جانے کا نام نہیں ہے بلکہ نکلنا تو اس کی ترقی کے لیے ہے کہ جب نکلیں گے تو اس کام میں وہ ترقی کریں گے. پھر ان کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آئے گی. گھر بیٹھے بیٹھے نہیں سمجھ میں آئے گی. اس لیے اس کو نکالتے ہیں کہ نکلتے رہو، دعوت دیتے رہو، سمجھتے رہو، سمجھاتے رہو، پوچھتے رہو. ہاں، تو ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہو جاتا ہے. صحابہ کے دور کا صحابہ میں تو چلتے پھرتے دین سیکھتے تھے. کوئی جگہ تو تھے نہیں مدرسوں کی، جی ہاں درسگاہوں کی. وہی ہماری تو اس دعوت کے ذریعے سے دوستوں اللہ کا حق بھی ادا ہو جاوے، مخلوق کا حق بھی ادا ہو جاوے، اور ان سب کو ادا کر کے اپنی آخرت بنائی جائے. اس کے بغیر آخرت نہیں بنے گی. اللہ کا حق ادا ہوگا، مخلوق کا ادا ہوگا، اللہ کے ساتھ اخلاص ہوگا، مخلوق کے ساتھ احسان ہوگا کہ پھر آخرت بن جائے گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی تھی کہ دنیا تمہارے لیے بنائی ہے اور تم کو آخرت کے لیے بنایا. تو یہ آخرت بنانے کا ہمارا یہ نظام ہے کہ اس طرح چلیں گے تو آخرت بنے گی. اللہ کا حق ادا ہوگا اس کی عبادت کرنے سے. ہاں، جو عبادتیں اللہ نے فرض کی ہیں اس کا ادا ہونا فرض ہے. نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو. ہاں، جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہے تبلیغ میں لگنے سے پہلے وہ مرنے سے پہلے پوری کرنی ہے. ہاں، وہ مرنے سے پہلے پوری کرنی ہے. ہاں، تاکہ کوئی نماز باقی لے کر اللہ کے سامنے نہ جائے کہ نماز چھوڑ کے آیا ہے.
جی ہاں، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں قضا. جی ہاں، ہمارے ساتھی بات بات تو 5 سال کی نمازیں قضا. ہاں کیوں؟ قضا بھی فرض ہے، ادا بھی فرض ہے. یہ نہیں کہ وہ بھول گئے نہیں بھول گئے. حساب سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. تو اپنے آپ کو عبادت والا بنانا، یعنی اللہ کے فرائض کو ادا کرنا. نماز ہو، زکوٰۃ ہو. زکوٰۃ پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ نکالنے کی دعوت دیتے تھے، خالی نکلنے کی نہیں دعوت دیتے تھے، بلکہ آپ دعوت دیتے تھے زکوٰۃ ادا کرانے کی. ہاں کہ زکوٰۃ بھی ادا کرو، مال بھی لگاؤ، جان بھی لگاؤ. مال بھی لگاؤ اور جان بھی لگاؤ. ایک آدمی نے کہا کہ میں جان لگانے کو تیار نہیں، کہ پھر جنت کہاں سے ملے گی؟ جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ. ہاں جان کہاں پہ لگاؤ کہ اللہ کے حکموں پر دین سیکھو، دین سکھاؤ، دین سیکھے اس کے لیے محنت کرو، یہ جان لگی. اور مال بھی لگاؤ کہ سب سے پہلے مال اللہ کے فرائض پر لگاؤ، کہ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہے وہ پہلے. پوری زکوٰۃ، پوری نماز. کیوں کہ ہر آدمی کی یہ انفرادی ذمہ داری ہے. اس سے اس کی زکوٰۃ کے بارے میں، نماز کے بارے میں پوچھو گی. انہیں کی تبلیغ میں پیسے لگائیں تو کافی ہوگا، تو کافی نہیں ہوگا. زکوٰۃ پوری. مولانا اجازت صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے ساتھی اپنی زکوٰۃ پوری نکالیں. علماء سے پوچھیں کہ زکوٰۃ کتنی ہے، کتنی لگتی ہے، کس پر لگتی ہے. ہاں ایسا نہیں کہ وہ چندی والا آیا اس کو دے دیا اور رسید لے لی ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا. زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، جیسے نماز اللہ کا حق نہیں ہے. زکوٰۃ غریب کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس غریب کی ضرورت پوری کرو گے. تم کیا ضرورت پوری کرو گے؟ اللہ پوری کرے گا. لیکن زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، نماز اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے. یہ جتنے فرائض ہیں وہ اللہ کے حقوق کہلاتے ہیں، اس کا ادا ہونا ضروری ہے. جی ہاں، اس لیے پہلی تعلیم اسی ہوتی. بنیاد اسلام فضائل کی کتابیں کھولو گے نہیں ہو، فضائل اعمال پہلی حدیث نکلی. دیکھیے سبب دیکھنا میرے بتانے کے بعد. پہلی حدیث ہے بنیاد اسلام والا خمس. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ. اور یہ زندگیوں میں اعلانی ہے. پہلی حدیث ہے. کیوں؟ یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے. چلنا پھرنا نہیں فقط کہ چل پھر کے ان کو لاؤ. ایمان کے علم و ذکر کے ساتھ، نماز کے علم و ذکر کے ساتھ، زکوٰۃ کے علم و ذکر کے ساتھ. ہاں تاکہ وہ صحیح ہو جائے. علم و ذکر نہیں ہوگا تو غلط کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں یہ دعوت ہے، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ کا فضل یہ ہو گیا ہے کہ اب لوگوں کا رجوع اسلام کی طرف ہوا اور لوگ آ رہے ہیں. وحشت ختم ہو گئی، رغبت ہو گئی، شوق ہو گیا. اب جو اصلی چیز ہے وہ ان کے سامنے آنی ہے. سمجھنا ہی نا کیوں؟ اب فقط چلوں پر گزارا کرنا کافی نہیں ہے. چلوں پر بھی گزارا کریں گے اور جو 5 فرائض اللہ کے ہیں اسلام، وہ زندگیوں میں آ رہے. کلمہ والا یقین اور نماز اور زکوٰۃ اور روزہ، اور کوئی چیز باقی نہ رہے ہمارے اس حال میں کہ میرے اوپر ایک روزہ بھی باقی نہیں ہے، ایک نماز بھی باقی نہیں ہے. ہاں کیوں؟ یہ فرائض ہے اللہ تعالیٰ کی، اسی کے لیے تو تبلیغ ہے. اور کس کام؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو کوئی مسلمان تھوڑا بنانا ہے لوگوں کو. ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں. پھر تبلیغ کس چیز کے؟ یہ 5 ارکان کی، 5 ارکان کی تبلیغ ہے. ہاں کہ زندگی میں 5 ارکان آ جائے. مالدار ہے تو زکوٰۃ، نہیں ہے تو باقی. یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اور علم و ذکر کے ساتھ عادت کے مطابق نہیں. ایک تو عادت پڑی ہوئی ہے اور عادت کے مطابق نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، عادت بھی اچھی ہے، لیکن عادت کو عبادت بنانا ہے. عادت عبادت بنے گی علم و ذکر سے، کہ جو کام آپ کا ہے آپ کو اس کا علم ہو، اس کا طریقہ معلوم ہو، تو پھر وہ عادت عبادت بنے گی. ہاں تو عادتوں کو عبادتیں بنانی ہے، اور عادت عبادت بنتی ہے علم و ذکر سے، کہ جس جو کام کر رہے ہو اس کا علم بھی ہو، اس کا طریقہ بھی معلوم ہو. جوتا پہننے کی عادت تو ہے کہ وہ سیدھے پاؤں سے پہنتے ہیں، یہ اچھی عادت ہے، لیکن اس کا دھیان کہ سیدھے پاؤں سے جوتا پہننا سنت، الٹے پاؤں سے اتارنا سنت. تو اب سنت ادا ہو گئی، عادت بھی ہو گئی، عبادت بھی ہو گئی.
تو ذکر اس لیے کرایا جاتا ہے کہ اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو، تاکہ ہر عمل کے وقت میں اس کا تقاضا یاد آئے. تو ذاکر نہیں ہوگا تو غافل ہوگا. اس لیے علم بھی ہے، ذکر بھی ہے. یہ 6 کے 6 نمبر زندگیوں میں آئے، یہ اصل تبلیغ ہے. یہ کرنے والا یقین، پھر نمازوں کا دھیان، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف احسان کا معاملہ لوگوں کے ساتھ، یہاں کہ لوگوں کے ساتھ انصاف احسان کا معاملہ، اور اپنے ہر کام کو علم و ذکر کے ساتھ کرنا، اور یہ سب اللہ کے لیے کرنا، اور کوئی غرض نہیں. اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، حدیث شریف میں کہ اپنے دل میں اخلاص پیدا کر لو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. اخلاص پیدا کرو، اللہ کے لیے کرو. اللہ کے لیے کیا ہے تو بہت ہو گیا، لوگوں کے لیے کیا ہے تو کچھ نہیں ہوا. اس طرح کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دل میں اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. تھوڑا سونا بھی بہت ہو جاتا ہے. سونا تھوڑا ہے کہ بہت ہے، جب وہ تھوڑا ہی بہت ہوتا ہے. ایسے میرے تو اخلاص والا عمل مسلمان کا ایک سبحان اللہ بہت پہاڑ سے بڑا ہے. اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کی باتیں بیان کی ہے، ایک سبحان اللہ کہ وہ بہت پہاڑ سے بڑا ہے. یہ بشارتیں ہیں کہ اخلاص کی وجہ سے آدمی کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. اس لیے دعائیں مانگیے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ. اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر، کہ اوپر کچھ اندر کچھ کو نفاق کہتے ہیں کہ یہ نہ رہے، اور میرے عمل میں ریاکاری نہ آئے کہ میں کوئی عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی عزت آبرو بڑھانے کے لیے نہ کروں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں. یہ دعائیں اس نے سکھائی ہے. جی ہاں، تو وہ دعائیں بھی یاد ہونی چاہیے، اور دعاؤں کے تقاضوں کے مطابق میرے بھائیوں ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے، اخلاص والا، ہاں ریا والا نہ ہو. پھر پابندی اور استقامت ہو تو اس سے زندگی بنے گی. تو ہم کو زندگی گزارنے کے لیے نہیں کہا ہے، وہ تو گزرے گی، رات دن ہر گزر رہے گی. ہم کو زندگی بنانے کا حکم دیا ہے کہ اپنی زندگی بناؤ، تو وہ بنے گی دین سے. زندگی بنے گی دین سے کہ زندگی کی برائیاں نکل جائے گی اور زندگی کی خیر و برکت اندر آئے گی. اس کے لیے اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، اور دین اتنا ملے گا جتنے کی ان کی محنت کی ہے. لیس للانسان الا ما سعى، آدمی کو اتنا حصہ ملے گا جتنے یہ محنت کرے گا. تو جتنی ہماری محنت اتنا ہمارا حصہ. اگر محنت نہیں ہے تو یہ حصہ نہیں ملے گا، نام کے مسلمان رہیں گے. جی ہاں، دین کے تقاضے نہیں پورے ہوں گے تو حالات نہیں بدلیں گے. جب دین کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں تو حالات بدل جاتے ہیں، برکتیں آتی ہے، بلائیں دور ہو جاتی ہے، محبتیں پیدا ہوتی ہے، دشمنیاں ختم ہو جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں. جیسے مدینے والوں کے حالات بدل گئے، وہ دشمن تھے ایک دوسرے کے، وہ دشمنیاں ختم ہو گئی، پریشانیاں ختم ہو گئی. بیماری تھی مدینے میں، وہ بیماری بھی چلی گئی. تو اس کام سے حالات بن جاتے ہیں. ہاں، اس کی تاثیر ہے کہ جب یہ کام صحیح ہوگا اللہ حالات بدل دیں گے. ہمارے حالات ہمارے پیسوں سے نہیں ہوں گے، ہاں، بلکہ ہمارے حالات ہمارے اخلاص سے، ہمارے عمل سے، ہماری قربانیوں سے ہمارے حالات بدلیں گے. یہ وعدے ہیں اللہ کے. اس لیے میرے بھائیوں اس کام کو کرنا ہے اور سمجھ کر کرنا ہے. جو سمجھ کر کرے گا وہ نہیں چھوڑے گا، تو بے سمجھے کرے گا وہ چھوڑ بھی دے گا. ہاں، بے سمجھے کر رہے تھے وہ بے سمجھے چھوڑ بھی دیا، چھوٹے بچے کی طرح سے. اس لیے اس کام کو سمجھنا ہے. ہاں، جب سمجھیں گے پھر اس کے چھوٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہر کاروباری اپنے کاروبار کو سمجھتا ہے، اسے وہ کاروبار نہیں چھوڑتا. بیمار ہوتا ہے تو بھی وہاں جاتا ہے. ایسے ہم اپنے دین کو سمجھیں، سمجھداروں کے ساتھ رہ کر، پوچھ کر، یاد کر، اللہ کے راستے میں وقت لگا کر، اس سے سمجھ پیدا ہوتی ہے. اور سمجھ پیدا ہونے کی وجہ سے ذمہ داریاں سمجھنا آسان ہو جاتی ہے. جتنی سمجھ اتنی ذمہ داری آسان ہوئی. سمجھ نہیں ہوتی تو ذمہ داری بھاری پڑتی ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے آدمی. اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے بھی اس محنت کو کرنا ضروری ہے. اس کے لیے آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ 4 مہینے اس کام میں لگاؤ.
تاکہ زندگیوں میں صحیح معنی میں دین آئے، دین کی فکر آئے، اپنی آخرت بنانے کا رخ پڑے. جی ہاں 4 مہینے. ہاں وقت مطلب نہیں ہے، محنت مطلب ہے. ہاں لیکن اسے ایک مقدار مقرر کی ہے کہ ایک اچھی طرح ایک وقت لگ جائے تو پھر اس کا ایک چسکا اندر لگ جاتا ہے. ہاں پھر آدمی جتنے آگے بڑھے گا اللہ اس کو اتنی ترقی دے گا. ولی ہو کے مرے گا، ولی ہو کے مرے گا. کام ہے، نبیوں کا کام ہے. تو نبی تو نہیں بنے گا لیکن ولی بنے گا. نبیوں کے کام سے نبی نہیں بنتے، نبوت تو ختم ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ولی بنیں گے. چاہے جتنے فاسق فاجر ہوں، کام پر لگا اللہ اس کو ولی بنائے گا. اس لیے ہمت کا بتاؤ کون تیار ہے اس کے لیے؟ آپ بھی بتاؤ. ماشاء اللہ. دیکھو بہت سکون سے بات کی ہے. ہم سکون سے بیٹھے جمے رہے ہے نا. تشکیل میں ہمارا پورا ساتھ ہے. اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرماوے اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرماوے. اب